السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ کل والی جو ویڈیو ہے اس کے حوالے سے ایک دوست کو مغالطہ ہوا ہے کہ کہیں اللہ معاف کرے، اللہ سب کو صحت و عافیت سے نوازے، کہ کہیں میرے بچے کے ساتھ کینسر والا معاملہ ہے۔ میرا بیٹا ساتھ کھڑا تھا تو میں نے یہ ایک حوالے سے کہا تھا کہ یہ بھی میرا بیٹا ہے، تو اس طریقے سے باقی گاؤں کے لوگ بھی تو ہمارے اپنے ہی ہیں نا۔ میں اپنے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے گاؤں کے حوالے سے پریشان ہوں اس مسئلے کو لے کے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا حل نکل سکتا ہے اگر ہم اس کے لیے کوشش کریں، اور نہیں بھی ہم کامیاب ہوتے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ذمے صرف یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، کامیابی اللہ نے دینی ہوتی ہے۔ تو میں اس مسئلے کے لیے کوشش شروع کر چکا ہوں، آلریڈی شروع کر چکا ہوں، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن بھی نکلے گا۔ جب ہم اس کی وجہ کو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے پھر ہم اس کے سولوشن کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں، اس کے اندر سینکڑوں لوگ ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں مکمل اس کا سروے میں نے نہیں کروایا اور نہ میں اس کے بارے میں شور ہوں، لیکن کافی زیادہ لوگوں کا مجھے پتہ چل چکا ہے جن کو کینسر ہوا، جن کی ڈیتھ کینسر کی وجہ سے ہوئی، اور کچھ ابھی تک اس سے لڑ رہے ہیں، کینسر کے مسئلے سے لڑ رہے ہیں وہ۔ میرے اپنے ریلیٹیوز میں سے ایک فوت ہو چکے ہیں، اور تھوڑے قریب والے، جو زیادہ قریب والے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک ابھی بیمار ہیں، بہت قریب کے رشتے میں ہیں وہ۔ اور اس کے علاوہ جو میرے ہمسائے میں 2 لوگ فوت ہو چکے ہیں اسی مسئلے سے، اس ایک محلے کے اندر ایک اور مریض موجود ہے۔ اب ٹوٹل 2 مریض زندہ سلامت موجود ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، صحت و عافیت دے۔ اور گاؤں کے اندر جو میرے ریلیٹیو فوت ہو چکے ہیں وہ الگ ہیں۔ میں یہ بتانے کا مقصد، آپ کو سارا یہ ایشو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس مسئلے کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ 200-300 لوگوں کا ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ پازیٹیو جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے گاؤں کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ، دوسرے پلیٹ فارم پہ اس کو اجاگر کیا تھا، لیکن اس کے بعد مکمل خاموشی ہوئی۔ ڈی سی کے پاس کچھ ایشوز لے کے پہنچے لوگ، پھر محکمہ ماحولیات اور دوسرے ادارے اس میں انوالو ہوئے، اور اینڈ اس کا رزلٹ جو تھا وہ بہت عجیب طریقے سے کچھ گاؤں کے سرکردہ جو رہنما ہیں انہوں نے بیٹھ کے اس مسئلے کا جو سولوشن نکالا وہ بہت عجیب تھا، اور جس کی وجہ سے ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا اور مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ میرے مطابق مسئلہ ابھی تک بڑھ رہا ہے، کیونکہ میں جن چیزوں کو میں فیس کر رہا ہوں یا جن چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کے مطابق مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ایشو وہی ہو جو پہلے پرانا ایشو لوگوں نے اجاگر کیا تھا، وہی ہو، اور اب اس کے آگے میں اس میں اگزامپل دیتا ہوں۔ 2-2.5 ماہ کے اندر اندر، یا عید سے پہلے، روزوں سے پہلے، آپ کہہ لیں روزوں سے پہلے، پورے گاؤں کا جتنے بھی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے سب کے ساتھ ایک ایشو یہ بنا کہ ان کے گلے خراب ہو گئے، ان کو سب کو بخار ہو گیا۔ ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں ہی ایسا ہو، لیکن میرے گاؤں کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ میری اپنی فیملی کے تقریباً تمام ممبر اس بیماری میں مبتلا ہوئے اور بیمار ہوئے۔ چلے مان لیا کہ ایک گھر میں کسی ایک کو بیماری ہوئی، باقی سب بے احتیاطی کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے، لیکن پورے گاؤں کو ایک ہی مسئلہ، یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ دوسرا ایشو، 3 ماہ تک میں خود اپنی ٹانگ کے ایک ایشو میں مبتلا رہا ہوں، چلنے پھرنے سے بھی پریشان تھا اور ایک قدم اٹھانے سے بھی پریشان تھا، مکمل سمجھ لیں کہ بیڈ ریسٹ پہ ہی تھا۔ تو اس ایشو کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اب میں نے جب گھر سے باہر نکلنا شروع کیا، موو کیا، تو میں نے دیکھا کہ ہر چوتھا 5واں بندہ اسی مسئلے میں مبتلا ہے۔ چلیں جی، مان لیا یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو۔ مجھے تو یہ لگا کہ شاید کچھ ننیال کی وجہ سے موروثی یہ ایشو چلا آ رہا ہو، تو اس وجہ سے مجھے بھی ہوا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے بقول چلیں جی یہ کوئی شادی شدہ لوگوں کے ساتھ ایسا ایشو ہو جاتا ہے، لیکن اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بچے جب جو غیر شادی شدہ ہیں، ابھی ان کی ایڈلٹری والی ایج بھی نہیں ہے، تو وہ اس ایشو کو اگر فیس کر رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو بن رہے ہیں۔ یہ دوسرا ایشو میں نے آپ کو بتایا، پہلا گلا خراب، بخار، اور دوسرا آپ کو ایشو میں نے بتا دیا کہ ٹانگوں کے جو مسائل بن رہے ہیں، گھٹنوں کے درد اور اس طرح کے مسائل بہت شدید قسم کے ہیں۔ یہ 2 ایشو ہو گئے۔ تیسرا ایشو کینسر، ایک بہت زیادہ کوانٹٹی کے اندر کینسر، اور شاید اس کی پہلی سٹیج ہیپاٹائٹس ہے، اور ہیپاٹائٹس بہت زیادہ لوگوں کو ہو چکی ہے۔ میں اس پہ مکمل سروے کروا رہا ہوں، اس پہ مزید اپنے دوست احباب سے بات چیت کر کے اس کو ایک فائنل سٹیج کے اندر میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ، جس سے ہمیں ایشو کا پتہ چل جائے گا۔ دیگر ادارے جو ہیں ان کے لوگوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے میری، کہ وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم اس ایشو کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے
کہ انسان کے بس میں یا انسان کو اگر توفیق ملی ہے، پھر وہ بھی بات توفیق پہ ہے، اگر توفیق ملی ہے تو انسان کے بس میں صرف یہ ہے کہ وہ کوشش کرے، اور ہم بہتری کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ امید ہے اس کا کوئی پازیٹیو سلوشن نکلے گا، اور ہوپ فلی اس کے حوالے سے بہت سے ایشوز آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے، آپ کے ارد گرد بھی ہوں گے، ایسے آپ کے گاؤں میں بھی مسائل ہوں گے، تو آپ اپنے ایشوز کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے کوشش کریں، بسم اللہ کریں، آغاز کریں، کامیابی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب میں دوبارہ سے رپیٹ کر رہا ہوں، میری فیملی اب الحمدللہ سارے صحت مند ہیں، آپ فٹ ہیں۔ 1 ماہ کے اندر سارے تقریباً بیمار ہوئے ہیں، ٹانگوں کے حوالے سے جو ایشو بنا تھا وہ بھی اب بہتر ہے، لیکن جو کینسر کے مریض بڑھ رہے ہیں گاؤں کے اندر، میں ان کے حوالے سے پریشان ہوں، اور سوچتا ہوں کہ میں اگر اس کے لیے کچھ کوشش کر سکتا ہوں تو مجھے ضرور کرنی چاہیے۔ آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی ضرور کوشش کرنی چاہیے، اور اس بیماری سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے جو ہمیں ممکنہ سولوشن ملتے ہیں ہمیں ان پہ ضرور کام کرنا چاہیے۔ میرے گاؤں کا نام ہے بنگا بلوچاں، یہ ضلع قصور کے اندر ہے، پھول نگر بھائی فرو کے بالکل پاس ہے یہ، اور یہ فیکٹری ایریا ہے، بہت زیادہ انڈسٹری یہاں پہ موجود ہے، انڈسٹریل ایریا ہے، 6 تقریباً فیکٹریاں گاؤں کے ارد گرد موجود ہیں، جن میں سے ہوپ فلی پازیٹیو جو سب سے نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی ہے ماحول کے اوپر، وہ ایک فیکٹری ہے، اس کا نام ہے سٹی فارما۔ ابھی تک میں اس حوالے سے کنفرمیشن نہیں دے سکتا آپ کو، صرف اس وجہ سے کہ میں نے اس پہ ابھی مکمل سروے اپنا مکمل نہیں کیا، اس لیے میں اس کو بالکل نیوٹرل رہتے ہوئے سائڈ پہ ایک بالکل عام انسان کے طور پر بغیر تعصب کے میں اس سارے پہلو کا احاطہ اس وجہ سے اس طریقے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام لوگوں سے ان کی رائے لے لی جائے، پھر اس کے بعد اس کے سولوشن کی طرف چلا جائے۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، جو میری سوچ کام کرتی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ کیمیکل والی فیکٹری ہے، فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، اس میں صرف اس فیکٹری میں کیمیکلز کا استعمال زیادہ ہے، اور اس کے ہی حوالے سے پہلے بھی ایشو اٹھا تھا کہ یہ فیکٹری کا جو ویسٹ ہے وہ زیر زمین پانی میں ڈائریکٹ بور کر کے ڈال رہے تھے، اور انہوں نے ویسٹ بھی 4-5 ایکڑ پہ بھی چھوڑا ہوا تھا اسی طریقے سے۔ اب بھی ان کا رویہ اسی طریقے کا ہے، وہ جو ویسٹ والا پانی ہے وہ سارا سڑکوں کے اوپر بکھیر دیتے ہیں، اور یہ چل رہا ہے، اسٹل یہ چل رہا ہے، اور بدبو، شدید قسم کی بدبو رات کے وقت بھی چھوڑتے ہیں، اور دن کے وقت بھی جب ان کا دل کرے وہ اس کو بوائلر وغیرہ یا جو بھی ان کا ہے سسٹم وہ اس کو کھول دیتے ہیں، اور پورا گاؤں بدبو سے بھر جاتا ہے۔ پچھلی عید جو گزری ہے غالباً میٹھی عید یا عید الفطر، اسی پہ میں نے ان کے ایڈمن کو بھی کال کر کے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ رات کے وقت، چاند رات کے وقت اتنی شدید قسم کی بدبو تھی کہ سانس لینا محال تھا، تو تب بھی یہ ایشو تھا، اب بھی سٹل یہ ایشو چلتا ہے، اکثر رات کے وقت یہ بدبو بہت شدید ہوتی ہے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ سب ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، بنگا بلوچا کے لوگوں کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے میں کوشش کر رہا ہوں ماحول کی بہتری کے لیے، کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی جو میرے بس میں وہ کوشش کر رہا ہوں، تو جہاں پہ آپ کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی آپ بھی ضرور ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ السلام علیکم۔